نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللہ تعالیٰ نے ہمارے یعنی انسانوں کے لیے جو منشور بھیجا ہے کتاب کی صورت میں، اسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، اور اس منشور کے اندر انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور انسانوں کے لیے رہنمائی ہے کہ اس دنیا میں کیسے زندگی گزاریں، تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے امن کا گہوارہ بن سکتی ہے، اور ہماری آخرت کی نجات اور اس کا نجات کا جو دار و مدار ہے وہ بھی اسی پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کتاب کے ساتھ تعلق، اس کو سیکھنا اور اس کو سکھانے کا موقع عطا کیا ہے، اور آج ہم اسی غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اس آن لائن کلاس میں کہ اس قرآن کو سیکھا جا سکے. اور یقیناً ہم یہاں پہ رکیں گے نہیں، ہم اس قرآن کو پڑھنا سیکھ کے اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی بھی کوشش کریں گے، اور پھر اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. تو آئیے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف. آج ہمارا یہ شارٹ تجوید القرآن کورس کا لیکچر نمبر 4 ہے. لیکچر نمبر 4 ہے یا 5 ہے؟ لیکچر نمبر 4 ہے. آج سے ہم نے مخارج کے بارے میں پڑھنا ہے. مخرج کسے کہا جاتا ہے؟ تو شروع میں پہلے لیکچر کے اندر تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ مخارج کسے کہتے ہیں. مخرج کا کیا مطلب؟ مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج کہتے ہیں وہ جگہ، منہ کا وہ حصہ جہاں سے کوئی حرف ادا ہو رہا ہوتا ہے، اسے اس لفظ کا مخرج کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو گلے سے ادا ہوتے ہیں، حلق سے ادا ہوتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آ، ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ فا فا جو لفظ ہے یہ ہونٹ سے ادا ہوتا ہے. واو یہ ہونٹ سے ادا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ الفاظ حلق سے ادا ہوتے ہیں، کچھ لسان سے ادا ہوتے ہیں. تو یہ اس کو یعنی زبان کے جس حصے سے کوئی لفظ ادا ہو رہا ہوتا ہے اسے اس کا مخرج کہا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی واو کی، تو واو کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹ. تو اب ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہونٹوں کو ہم کیسے کریں، ان کی شکل کس طرح بنائیں تو یہ حروف ادا ہوں گے. یا اگر کوئی حرف جو ہے وہ منہ کے درمیانی حصے سے یعنی زبان سے ادا ہو رہا ہے، تو زبان کے کس حصے سے، زبان کا کون سا حصہ دانتوں کے یا تالو کے کس حصے سے لگ رہا ہے تو وہ حرف ادا ہو رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے مخرج. تو ہمارے پاس 19 حروف ہیں، حروف تہجی جو ہیں، عربی کے الفابیٹس جو ہیں وہ 19 ہیں، اور ان کے کل مخارج 17 ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ مخارج جو ہے وہ ایک ہی مخرج سے ایک سے زیادہ حروف بھی ادا ہو سکتے ہیں. تو 3 بڑے بڑے مخارج جو ہیں وہ ہیں حلق، لسان. لسان حلق کہتے ہیں گلے کو، لسان کہتے ہیں زبان کو، اور شفا کہتے ہیں ہونٹ کو. ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کریم میں آتا ہے نا، الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے ان کے لیے آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، اور ان کے لیے زبان نہیں بنائی، اور انہیں 2 ہونٹ نہیں دیے. تو یہ لسان اور شفا، لسان کہتے ہیں زبان کو، شفا کہتے ہیں شفتن، یہ کہتے ہیں ہونٹ کو، اور شفتین یہ 2 ہونٹوں کو کہتے ہیں. تو حلق سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، لسان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، اور ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 بڑے مخارج ہیں، یعنی
मखारिज की तीन बड़ी कैटेगरियां हैं ये। तो आज की क्लास में हम पहला मखरज देखेंगे और वो है हरूफ हलकी। ठीक है, हलक से अदा होने वाले हरूफ, गले से अदा होने वाले हरूफ। तो इस तस्वीर के अंदर आप ज़रा गले को को देखें कि हमारा गला जो है ये बहुत लंबा होता है। ठीक है, हमारी ज़ुबान भी लंबी होती है मुहावरतन, और हमारा गला भी बहुत लंबा है। तो इस गले को ना हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। इस गले का एक हिस्सा वो है जो बहुत दूर है, यानी अगर हम मुंह से देखें, कोई बंदा अगर मुंह खोले आपके सामने और मुंह के अंदर देखें तो सामने जो नजर आ रहा होता है गला, वो करीब का गला है। और बहुत दूर अंदर तक चले जाएं अगर, यानी सीने तक चले जाएं, तो जो हिस्सा सीने के करीब है उसे कहते हैं अक्सल हलक। अक्सा, अक्सा का मतलब जो है, अक्सा जो लफ्ज है ना, इसका जो लुगवी मतलब है वो है दूर। दूर की चीज को अक्सा कहा जाता है। तो मस्जिद अक्सा को भी इसीलिए अक्सा कहा जाता था कि वो उस वक्त अरब के नज़दीक, मक्का वालों के नज़दीक वो बहुत दूर की चीज़ थी। सबसे दूर जहाँ पे ये लोग जाया करते थे अहले मक्का, वो था शाम का इलाका। तो ये शाम के इलाके में ये मस्जिद थी, इसलिए इसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है। तो अक्सा का मतलब होता है दूर। अक्सा, दूर का हलक, यानी जो सीने के करीब है। ठीक है, इसके बाद आता है दरमियानी हलक। वो वो हलक का वो हिस्सा जो दरमियान है, ये जहाँ पे तीर का निशान जहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके नीचे आप अगर अपने गले को हाथ लगाएं तो आपको एक हड्डी बाहर उभरी हुई महसूस होगी। कुछ लोगों की ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की कम होती है। ये हड्डी आपको महसूस होगी कि बाहर उभरी हुई है। तो ये जो हिस्सा है ये वसतुल हलक है, यानी हलक का दरमियानी हिस्सा। ठीक है, तीसरा है अदनल हलक। अदना, अदना का मतलब होता है करीब, नज़दीक। ठीक है, तो ये दना, ये अरबी के लफ्ज़ दना से निकला है। दना का मतलब होता है करीब होना। ठीक है, ये कुरान करीम में जहाँ पे इस बात का तज़किरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज के वक्त अल्लाह ताला से मुलाकात का जहाँ पे तज़किरा है, वहाँ पे ये अल्फाज आते हैं सुम्मा दना फतदल्ला। वो करीब हुआ, दना यानी वो करीब हुआ। ठीक है, फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, वो दो कौसों के बराबर या औ अदना, या उससे भी करीब तर। तो अदना का मतलब क्या होता है? करीब होना। ठीक है, ये मैं आपको मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि आपको अल्फाज के मानी याद रहें। तो अक्सा का मतलब क्या होता है? दूर। वसत, ये उर्दू का लफ्ज़ है, हम वैसे भी जानते हैं। वसत या वस्ती, इसका क्या मतलब होता है? वस्ती एशिया। इसका क्या मतलब होता है? दरमियानी। और अदना का क्या मतलब होता है? करीबी, नज़दीक वाला। और वैसे भी तस्वीर से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है। अच्छा, तो अब देखते हैं इनसे हरूफ अदा कौन कौन से होते हैं। इनसे छह हरूफ अदा होते हैं। अक्सल हलक से दो हरूफ, हमजा और हा। हमजा और हा अदा होते हैं। तो हा, अगर जैसे हम बोलते हैं ना, हमजा, हमजा और हा। हा, जब हम हा बोल रहे हैं तो ये हा, हा हमारे सीने से निकल रहा होता है। हा बोलते वक्त हमें अपने सीने पे, यहाँ पे वाइब्रेशन महसूस होती है कि यहाँ से कोई चीज़ निकल रही है। हा। ठीक है, जैसे अगर आपको इस बात की समझ ना आए, तो जब हम वॉक करते हैं या जॉगिंग करते हैं और उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज करते हैं और हम थक जाते हैं और हम थोड़ी देर झुक कर सांस लेते हैं, तो ये जो सांस हमारा निकलता है, ये वहां से निकलता है जहां से हा अदा होता है। ठीक है, तो हा बोलते वक्त कहीं भी किसी भी जगह पे जुबान का जोर नहीं पड़ता। जुबान अपनी जिस हालत में होती है उसी जगह ठहरी रहती है, तब ये हा अदा होता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? अच्छा, दूसरा हिस्सा देखें। दूसरे हिस्से से, दरमियानी हिस्से से आइन
اور ہا ادا ہوتے ہیں، ہا، عین اور ہا، ٹھیک ہے، اور تیسرے حصے سے غائن اور خا ادا ہوتے ہیں۔ یہ 6 حروف ہیں جو حلق سے ادا ہو رہے ہیں، حلق کے مختلف حصوں سے ادا ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ عین اور ہا کا مخرج کیا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ وسط الحلق۔ اگر کوئی کہے کہ غائن اور خا کا کیا مخرج ہے تو آپ کہیں گے ادن الحلق۔ اسی طرح امزہ اور ہا کا مخرج اقصى الحلق۔ اچھا، اب ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے مائک تو بند نہیں ہوئے ہوئے میرا خیال ہے، تو آپ ہینڈ ریز کریں گے، جو جو پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں گے، میں آپ کا نام لوں گا تو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے۔ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جس الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو وہ الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب الف کے اوپر کسی قسم کی کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف زبر آ نہیں ہے، یہ حمزہ زبر آ ہے۔ تو یہ صرف عمیر ہی پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ عمیر کے علاوہ اور کوئی نہیں پڑھنا چاہ رہا؟ صرف ایک عمیر نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ جی عمیر، آپ پڑھیں سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، یہ حمزہ نہیں حمزہ ہے، پیش ہا نہ پڑھیں اس کو، حمزہ، حن، حمزہ، ہاں حمزہ زبر، جی حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ ٹھیک ہے۔ ابھی بھی اگلا، اور جی ٹھیک ہے، آمینہ آپ پڑھیں۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ ٹھیک ہے، آگے مریم آپ پڑھیں۔ حمزہ ہا زبر آ، ٹھیک ہے حمزہ ہا زیر ای، حمزہ ہا پیش ہو، آ ای او۔ جی، ہا کی آواز کلیئر ہونی چاہیے، آہ، آہ، آ اے، آ تھوڑا سا آ مشکل ہے۔ ای۔ جی الیاس بھائی آپ پڑھیں اگر آپ سن رہے ہیں تو۔ این زبر آ، این زیر ای، این پیش او۔ نہیں، اس کا نا عین، عین پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے، میں نے آپ کو جو بتایا تھا نا گلے پہ جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھیں، وہاں سے عین ادا ہونا چاہیے، گلے کے درمیانی حصے پہ آپ نے زور ڈالنا ہے، اور کوشش کریں اپنے ہونٹوں کو لمبا رکھیں، جس طرح ہنستے وقت ہمارے ہونٹ لمبے ہوتے ہیں۔ عین، عین، ٹھیک ہے، عین زبر آ، عین زبر آ، بالکل ٹھیک۔ عین زیر ای، این پیش او، آ ای او۔ بڑا مشکل ہے۔ بہت یہ مشکل ہے، اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، لیکن آپ نے بہت اچھی کوشش کی ہے، ماشاء اللہ، اچھا ادا کیا آپ نے۔ تو اس کی پریکٹس آپ کریں گے، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ یہ بھی آپ ہی پڑھیں اس کو، اگلا جو ہے۔ ہا زبر، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش او، ہا ہی او۔ ٹھیک ہے، ہا ہی ہو، تو یہ ہا، اگر باقی لوگ بھی جو سن رہے ہیں، ہا کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اگر بھول جائیں ہا کو کیسے پڑھنا ہے صحیح طرح، تو آپ یہ بات ذہن میں لائیں کہ سردیوں کے اندر جب ہمارے ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے دونوں ہاتھ منہ کے آگے رکھ کے ان کو گرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم کیسے کرتے ہیں؟
ऐसे करते हैं ना। तो ये जो आवाज है ये हा की आवाज है, ठीक है। हम अपने मुंह के आगे आवाज हाथ रख के यूं नहीं करते, ऐसे नहीं करते ना, हम करते हैं। तो जिस तरह हम हवा को अपने गले के दरमियान से दबा के निकालते हैं ताकि वो गर्म हवा निकले, ये असल में वो उस मखरज से हवा हवा निकल रही होती है जहाँ से हा अदा होता है। तो ये बिल्कुल हा की आवाज़ आती है, ठीक है। तो उमेर आप पढ़ें ज़रा ये आइन और हा दोनों। आइन जबर आ, आइन जेर ई, आइन पेश ऊ, ये देखें हा ऊ नहीं जबर है, हा, ये ऊ नहीं है, ऊ नहीं है, ऊ है। ठीक है। ऊ आ। आइन पेश ऊ, हाँ आई ऊ, आ आई ऊ, हा ठीक जबर है, हा, हा जेर ही, हा पेश हू, हा ही हू। ठीक है। आमिना आप पढ़ें। हमजा आइन आ, हमजा आइन ई, हमजा आइन हमजा ऊ, आइन जबर आ। हमजा हमजा आइन जबर हाँ आ, हमजा आइन जेर ई, ई हमजा आइन ई। ऊ, हमजा और आइन की दोनों की अलग अलग आवाज आनी चाहिए। आ या या ओ, ठीक है, इस तरह। आ, आ या ऊ, अ, थोड़ा सा फर्क है, अभी दोबारा पढ़ें। हमजा आइन जबर आ, हमजा आइन जेर ई, ई हमजा आइन पेश ऊ, या आइन आप जरा पहला वाला पढ़ें, आइन जबर आ वाला पढ़ें। हमजा आइन नहीं, जबर पहला आ, पहला, हा से ऊपर जो है। आइन जबर आ, आइन जेर ई, आइन पेश ऊ, आ ई हाँ ऊ। ठीक है, आपको इसकी ज़रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सही तरह, जैसे मैंने आपको बताया है। कोशिश करें अपने होंठों को लंबा रखने की, और अपने गले पे हाथ रख के, जहाँ से वो जहाँ पे वो हड्डी उभरी हुई है वहाँ पे कोशिश करें वहाँ से ये हर्फ निकले, उस जगह पे गले पे जोर पड़े अंदर की तरफ, ठीक है। आइन जबर आ, आइन जेर आइन आई, और आइन पेश औ, ठीक है। हा पढ़ें। हा जबर हा, हा 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 जेर ही, हा पेश हू, हा ही हू, हा 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 दोबारा पढ़ें, ठीक है। हा जबर हा हा, जेर ही, ये हा हा पेश और ये पहला वाला हा और दूसरे वाले हा हम्म में क्या फ़र्क है? आप पहले पहले वाला जो हा है जो अक्सुल हलक से अदा हो रहा है, वो वाला हा ज़बर हा पढ़ें, और फिर आप दूसरे वाला हा ज़बर हा पढ़ें। तो देखें इसमें दोनों में कोई फ़र्क हो रहा है या नहीं हो रहा। हा जबर हा जबर हा। इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए। तो आपका जो हा है ना, दरमियान वाला वसतुल हलक वाला, ये आपका ठीक नहीं है। हा इसमें इसकी जबर आप हा, कोशिश करें अपने हा जबर हा, जी ठीक है। हा जेर ही, हा पेश हू, बेहतर है, पर आपको इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी आगे कोई मज़ीद और कोई पढ़ना चाह रहे हैं? मरियम आप पढ़ना चाह रही हैं? हमजा हा जबर आ, हमजा हा जेर ई, हमजा हा पेश ऊ, आ ई ऊ, ठीक है। आह इह ओह, ठीक है। हा आ की आवाज़ बिल्कुल क्लियर ई, होनी चाहिए। आ ई ऊ। बेहतर है। आपने ना ये जो मैंने आपको तरीका बताया हाथ गर्म करने वाला, तो इसके इस तरह इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है हा की, ठीक है। हाँ, वैसे तो गर्मियों में हाथ वैसे ही गर्म होते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें
इसकी इस तरह प्रैक्टिस करने की। अच्छा जी, अब आ गया गाइन और खा। ये हमारे लिए ज़्यादा मुख्तलिफ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ लोगों के लिए आइन और गाइन शायद थोड़ा सा इसमें फ़र्क करना मुश्किल होता है। इसको ज़रा एक दफ़ा हम देख लेते हैं। उमैर भाई आप पढ़ें। غین زبر غا، غین زیر غی، عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، ٹھیک غین ہے زبر غا، غین زیر غی. کیونکہ یہ الگ سے ادا ہوں گے نا آگے فرنٹ سے یہ ادنی الخلق ہے نا. جی ٹھیک ہے، آمینہ آپ پڑھیں۔ غین زبر غا غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ مریم ایک دفعہ آپ بھی پڑھ دیں۔ غائن زبر غا، غائن زیر غی، غائن پیش ہو، غا غی غو. ٹھیک ہے، اور خا جو ہے اگلا لفظ ہے خا، تو یہ خا بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خا یہ اردو میں بہت زیادہ آتا ہے۔ ہم لوگ یا تو ہا پڑھتے ہیں یا خا پڑھتے ہیں، ہمارے لیے درمیان والا لفظ مشکل ہے، ہا، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اور یا پھر ہم آ پڑھتے ہیں یا ہم غا پڑھتے ہیں، آئین ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو یہ وسط الحلق والے جو الفاظ ہیں یہ ہمارے لیے تھوڑے سے مشکل ہیں۔ اور ہا جو ہے، یہ پہلا اقص الحلق والا جو ہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے بعض اوقات مشکل ہو سکتا ہے۔ تو ان الفاظ کی بالخصوص درمیان والے جو ہیں عین اور ہا، اس کی آپ نے اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ اس کو، میں یہ کہوں کہ کل کی کلاس سے پہلے پہلے آپ اس کو 50 دفعہ پڑھیں تو یہ بھی کم ہے، لیکن آپ نے اس کو ساری زندگی نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ روز اٹھ کے جس طرح ہم ناشتہ کرتے ہیں، جس طرح ناشتہ ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح آپ نے اٹھ کے روزانہ کا معمول بنا لیں کہ 10 دفعہ ان کو پڑھنا ہے۔ زیادہ نہ پڑھیں، بس یہ جو 3 4 لائنیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں بس انہی کو دوہرا لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. جی الیاس بھائی ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی. جی الیاس بھائی آپ ذرا پڑھیں یہ جو حمزہ کے ساتھ غائن ہے اور حمزہ کے ساتھ خا ہے۔ حمزہ حمزہ غین زبر اف، حمزہ ای زبر اف، حمزہ غین پیش او، اخ اف او. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہے، حمزہ خا زبر خا، حمزہ خا حمزہ خا زبر اخ، حمزہ ٹھیک ہے، خیز، لا حاضر اف. ٹھیک ہے، حمزہ خی زبر اخ، حمزہ خی پیش او، اخ اخ او. جی ٹھیک ہے، یہ خے نہیں ہے، خا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ خا خا زبر، جی ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس کی مزید کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں آیات سے۔ آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے، حروف حلقی۔ حروف حلقی 6 ہیں اور ان 6 کی پریکٹس ہم کر رہے ہیں۔ تو آیات سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی آیات، پہلی لائن جو ہے یہ عمیر پڑھیں گے۔ باقی لوگ بسم اپنے مائک بند اللہ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، انعمت علیہم. یہ انعمت میں نا، ہم پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے۔ حمزہ کا آواز آپ کی وہ بھی عین کی آواز ہے، یہ انعمت نہیں ہے، یہ انعمت، ہن ہن نہیں، ہن ان 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 انعمت، جی دوبارہ پڑھیں۔ انعمت. ٹھیک ہے، یہ اس آمینہ کو پڑھوں آپ کہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے آمینہ آپ پڑھیں یہ آخری والی جو ہے انعمت۔ انعمت علیہم نہیں، آپ کا حمزہ ٹھیک ہے، عین ٹھیک نہیں ہے۔ انعمت ان علیہم انعمت انعمت بہتر ہے، دوبارہ پڑھیں۔ انعمت
جی بہتر ہے، لیکن آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے مزید، ٹھیک ہے مریم؟ شروع سے پڑھنا ہے؟ نہیں، یہ وہ یہی لفظ پڑھیں اسپیسیفک جو انعامت ہے. انعمت علیہم، تھوڑا سا سلو پڑھیں. انعامت. انعمت عین آپ کا ٹھیک نہیں ہے، علیہم، عین پہ تھوڑا زور دیں. انعامت. انعمت ٹھیک ہے علیہم، آگے بھی پڑھیں آپ. اعوذ باللہ یہ جو ہے نا اعوذ، یہ الہ، بہت اہم لفظ ہے، کیونکہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو پہلا لفظ یہی پڑھتے ہیں اعوذ. اس میں حمزہ اور عین یہ دو مخارج اکٹھے آ رہے ہیں جو ہم نے آج پڑھے. یہ الگ مخرج ہے، عو یہ الگ مخرج ہے. اعو. تو کچھ لوگ اس کو کچھ لوگ اس کو یوں پڑھ دیتے ہیں آؤ آؤ، ٹھیک ہے. تو کچھ یعنی حمزہ کو بھی آئین بنا دیتے ہیں. کچھ لوگ اس کو آؤ پڑھ دیتے ہیں، یعنی آئین کو کھا جاتے ہیں بیچ میں سے. تو اعو اعو دونوں کی الگ الگ آواز آنی چاہیے. اعوذ اعوذ باللہ، ٹھیک ہے. اس کو پڑھیں مریم، پہلے آپ ہی پڑھ دیں. اعوذ باللہ، ٹھیک ہے آمینہ. اعوذ باللہ، دوبارہ پڑھیں. اعوذ باللہ، ٹھیک ہے الیاس بھائی آپ پڑھیں. أعوذ بالله ٹھیک ہے، ابھی آپ بے شک اس کو تھوڑا سا رک کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جھٹکا اس کو نہیں دینا. اعوذ جیسے میں سمجھانے کے لیے آپ کو پڑھ رہا ہوں نا، اعوذ، لیکن آپ نے اس کو اکٹھا پڑھنا ہے. آپ پریکٹس کے لیے الگ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اعوذ اعوذ اس طرح، لیکن بالآخر آپ نے پڑھنا اس کو اکٹھا ہی ہے. دوبارہ پڑھیں انیس میں اس کو. أعوذ بالله ٹھیک ہے عمیر بھائی آپ پڑھیں. اعوذ باللہ، دوبارہ. اعوذ، یہ آپ پہ جھٹکا نہیں دینا. اعوذ. اعوذ، وہ جو اس کا حمزہ ہے نا، حمزہ کے بعد عین کی آواز نہیں صحیح نکل رہی. میں ٹرائی کر رہا ہوں لیکن آپ تھوڑا سا رک کے اس کو پڑھ لیں پہلے پریکٹس کے لیے. اعوذ اس طرح، اعوذ، پھر آہستہ آہستہ اعوذ، ان کو ملانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. پہلے تھوڑا سا رک کے پڑھ لیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو اکٹھا پڑھنے کی کوشش کریں، لانے اس کی. طرح پڑھنے جائے گا. ٹھیک. اعوذ، اچھا جی آگے ہے یہ آخری لفظ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. عمیر بھائی آپ ہی پڑھ دیں. عنہ مالہ، ٹھیک ہے. عنہ، اچھا اب ہے عین اور ہا کی پریکٹس. یہ وہی اوپر تو وہی ہیں، درمیان والی آیت پڑھیں گی الیاس بھائی آپ پڑھیں گے درمیان والی آیت. ومن شر حاسد إذا حسد. ٹھیک ہے، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، پر لگ تو یہی رہا ہے کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں. دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ دیں. ومن شر حاسد إذا حسد. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. یہ آخری قل هو اللہ احد، یہ آمنہ آپ پڑھیں گی. قل هو اللہ احد، ہاں صحیح کریں. احد احد. احد، ہاں ہاں پہ زور دیں. احد. احد.
قل احد. هو اللہ احد. ہاں، آپ اپنے ہاتھ گرم کریں ذرا. ہاں آپ کیسے کرتی ہیں؟ ہاں. ہاں. ہاں، یہ آواز نکلنی چاہیے، یہ والی آواز. اح ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھیں. احد بہتر ہے. احد. جی، یہ آواز نکلنی چاہیے. آپ نے اس کی پریکٹس لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا ہاں ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں، اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ قرآن کریم کو سیکھنے میں ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کسی قسم کی. اس کے بعد وَامْرَأَتُهُ، یہ تیسری لائن میں درمیان والی آیت ہے. مریم، آپ پڑھیں. ما وقار ما كان عنه نہیں، درمیان والی، تیسری لائن میں درمیان والی آیت. وامرأته حمالة الحطب. اس میں وَامْرَأَتُهُ ہم ہم ٹھیک ہے. ہم حمالة الحطب. حطب. ہاں حمالة ٹھیک ہے. ہاں اس میں آپ نے ٹھیک کرنا ہے حمالة بیسیکلی. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے ہاں ٹھیک کرنا ہے. ہاں کا وہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو یہ ہم ہے. ہم ہاں پہ زور دینا ہے، اپنے گلے کے درمیانی حصے پہ زور دینا ہے، لیکن اتنا زیادہ زور نہیں دینا کہ وہ ہاں سے خا بن جائے، ٹھیک ہے؟ خا کی آواز نہیں نکلنی چاہیے، خراش کی آواز نہیں نکلنی چاہیے، ہاں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر خا نکل گیا تو وہ پھر دوسرا والا خا بن جائے گا، ادن الحلق والا. وقار بھائی، آپ ہیں تو صحیح ہمارے ساتھ، لیکن آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں کچھ یا نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اتنی مشکل چیز نہیں ہے، غائن اور خا والی، تو اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا. ایک ایک صورت ہم آج پڑھ لیتے ہیں ان 3 منٹوں میں، جتنے بھی لوگ پڑھ سکے. 3 4 ہی ہیں. عمیر بھائی، آپ اس کمپلیٹ صورت کو پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الخلق فلق من ہائے. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے تقریباً صحیح پڑھا ہے. ایک اعوذ جو لفظ ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ إن شاء الله. جی إن شاء آمینہ، الله. آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ٹھیک نہیں ہے آپ کا. قل بسم اللہ الرحمن یہ خا نہیں ہے، الرحیم. یہ خا نہیں ہے، ہا ہے. ہاں. اچھا ایسا ہے نا، ابھی آپ اس کو آپ کو پتہ تو چل گیا ہے، ظاہر ہے ایک دم سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک آڈیو بھیج دوں گا، لنک اس کا آپ کو میں بھیج دوں گا. آپ نے وہ سن کے اس سے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اوکے جی. پھر آپ نے یہ والی صورت آپ لوگوں نے مجھے سنا دینی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملتے ہیں. آج کی کلاس میں کوئی کوشچن ایک تو نہیں دفعہ ہے آپ پڑھیں کا؟ گارے صاحب، گارے ایک دفعہ پڑھیں تو اچھا ہوگا یہ صورت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.